اللہ علیکم یا رسول اللہ۔ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا اس شعر کا مطلب کیا ہے، میں کہ جو کوئی کہہ دیتا ہے، اب مطلب اس کا عقل سے بھی ہوتا ہے، عقل سے بات کرنی، سوچ کے بات کرنی، نہ عقل سے نہ سوچ کے کچھ دیکھ کے بات کرنی۔ اب یہ خدا جانے نیتوں کو، دلوں کو، اس نے سوچ کے بات کی ہے، اس نے عقل سے بات کی ہے۔ جس کو خیال آ گیا شعر مجھے اچھا لگا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ شعر کیسا ہے؟ در کھلنے کی آئی صدا، پھر جو دیکھا اوجل جنا۔ میں نے کہا بھئی تم ہی جانو، میں تو الفاظ اچھے ہیں، تم کو سوچ آئی ہے یا اتفاقاً شعر یاد آ گیا، اتفاقاً یاد آ گیا، یا کہیں اس کے متعلق کوئی مفہوم سنا تھا، یا تمہارے ساتھ کچھ ایسی کیفیت گزری ہے۔ در کھلنے کی آئی صدا، در کھلنے کی آئی صدا۔ یہ پڑھیں، جب تم سوچو میں بھی سوچوں۔ ایک ہوتا ہے چل بھائی کوئی وقت پاس کرنے کوئی اچھی بات کر، بہت سی چیزیں ہو سکتی لیکن قسمت ہوتی ہے۔ در کھلنے کی آئی صدا، در کھلنے کی آئی صدا۔ کیونکہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں 1300-1400 سال ہو گئے، وقت گزر گیا، کوئی سمجھتے ہیں حیات النبی ہے۔ یہ سوچوں سے، عالموں سے پوچھنے سے تو یہ پھر سوچے چلتے، اور جن کو فیض ہوتا ہے طریقت والے کہتے ہیں نہ پوچھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، سامنے ان کو وقفوں میں یا کبھی قسمت میں یا زندگی میں حجابات ہٹتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس حالت میں ہوں، بیٹھے ہوں یا دیکھتے ہوں یا کسی سے بات کرتے ہوں، اس کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی اور اس کو شکر کر کے مر جانے کی ضرورت ہے۔ وہ شکر کر کے اس وقت دم توڑ دے، اس سے اچھی ساحت اس کو نہیں ملے گی۔ کس نے دیکھا جناب جس اس حالت میں، جس حالت سے ہوتے انسان ہر کوئی کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، ان کی حالت امتیاز رکھتی ہے ہر حالت۔ یہ تسبیح پڑھ رہے تھے یا تسبیح سامنے پڑی ہوئی تھی یا کسی سے بات کر رہے تھے یا آرام فرما رہے تھے ایسے، یا سر کھلا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے۔ خدا کرے ایسے موقع پر ہم لوگوں کی وفات ہو جائے انشاءاللہ۔ اور جس کے باتیں سمجھ میں نہ آئے حیات النبی کی، وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم نے ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ ہر ایک علم کے پاس علم ہے، سب سمجھ نہیں سکتے، صلاحیت نہیں رکھتے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ہو جتنی سمجھ ان کی بات میں آ جائے، سمجھ سے زیادہ نہ کیا کرو۔ جب ہم کو کہا ہے تو خدا ہمارے سمجھ سے بات کر وہ باہر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جیسے بچے کو انسان سمجھاتا ہے، جب وہ عمر کے تقاضے کو پہنچے گا، اس سمجھ کو پہنچے گا، اور جتنی اس میں صلاحیت ہوگی اتنا خود ہی سمجھے گا، اتنا وہ خود ہی سمجھے گا۔ یہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے فیض کا، تو اس میں اسی کو فائدہ ہوتا ہے جو اس میں بحث نہیں کرتا ہے۔ جتنی سمجھ آ گئی باقی واللہ عالم، نہ اس کو جھوٹ کہے نہ سچ کہے، کہ میں چیز کو جانتا ہی نہیں ہوں، بولوں کیا؟ جس سے طریقت میں کامیاب ہونا اس کو ایسا ہونا چاہیے،
اس کو نہیں بچا میں عالم خان ہوں، میں پھوتی خان ہوں، میں فقی ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں نے صوفیہ کی کتابیں پڑھی. یہ پڑھنے وڑھنے کے معاملے نہیں ہیں، یہ مشاہدے کے معاملے ہیں، کیفیت کے معاملے ہیں، جس میں انسان کو نہ پوچھنا پڑتا ہے، نہ کرنا پڑتا ہے، چپ ہی رہنا پڑتا ہے. ہاں تو پھر وہ بات نہ کریں کہ میں سمجھاؤں وقت تم کو دوں، تم پھر کہو صبح کو زلیخا مرد تھی کہ عورت تھی، تو یہ تو پھر مشکل ہو گیا. یہ چیزیں جو یہاں آ جاتے ہو بھٹکتے ہوئے یا سوچتے ہوئے، یا مسائل کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا نہ ہوگا، وہ تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، ہر جگہ گھس جاتا ہے جی، کہ کوئی بھی ہو ہمارا مسئلہ حل ہونا ہے. تو وہ بھی یہاں حل ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی باتیں بتاتے ہیں جو آقا نے بتائی، اللہ دعا قبول کرتے وہ بتاتے ہیں. لیکن ہم نے اصل مسئلہ یہاں ایک ہی رکھا ہوا ہے. ہاں جی، وہ یہی ہے کہ ان کی محبت اور عظمت دل میں اتر جائے، بس یہی مسئلہ رکھا، باقی مسائل ساتھ رکھے ہوئے. اور بعض لوگ ہیں انہوں نے ان کی عظمت محبت دل میں اتر، یہ مسئلہ نہیں رکھا، مانتے ہیں لیکن اس میں توجہ اس کی نہیں. اس کی یہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، دنیا ہماری باتیں، ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اس کو اپنے مسئلے سے مطلب ہے بس. وہ بھی آتے ہیں، بہت ایسے آتے ہیں، لیکن ان کو یہ باتیں سناتے رہتے ہیں بیچ میں تاکہ اس بات کو چھوڑ کے وہ لیلا مجنو کے راستے میں لگ جائیں. وہ بھی آتے ہیں تو بیچ میں باتیں بدل جاتے ہیں. آتے ہیں کوئی نیت لے کے، اور اللہ کرم کرتا ہے خدا رسول کی محبت کی نیت لے کے چلے جاتے ہیں. ہاں کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن خدا رسول کی محبت اور عظمت دل میں ضرور ہو. تو یہ باتیں اس لیے بیچ میں ہم کرتے ہیں. اس لیے آپ کو وہ سنایا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، شعر یہ تو اب کیا اس میں بول سکتا ہے انسان، یہ سوچ سے کہا گیا ہے یا تمہارے اتفاقاً یاد آ گیا ہے، یا شعر بولتے بولتے ایک شعر کا خیال آ گیا ہے، یا ایسے ہوا ہے در کھلنے کی آئی صدا. نبی کریم حیات النبی، جو بات آقا کی زبان سے نکلے اس میں شک کرنا وہ آدمی مسلمان نہیں. کہا قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں، ایسے فرمایا. جیسے فرمایا آقا جی نے، میں اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں، صاف ہر چیز نظر آئے، ایسے ہر چیز میرے آنکھوں کے سامنے. اس کی پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. باقی حاضر ناظر کہنا یہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نبی نے کوئی ولی نہیں. اگر اس میں تعویل کی جائے تو تعویل سے تو پھر رب کا بھی لفظ انسان بدل سکتا ہے، رحیم کا بھی، کریم کا بھی، تو اللہ ہے. لیکن یہ اللہ کے کرم سے کریم ہے، بذات خود نہیں ہے. یہ سخی اللہ کوئی نہیں، یہ اللہ کی سخاوت سے سخی ہے، کرم سے سخی، بذات خود نہیں. اسی حاضر ناظر میں بھی تعویل کی جا سکتی کہ حاضر ناظر اللہ کوئی نہیں، نہ کوئی. اگر کوئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی عطا سے اور اللہ کی قوت سے دیکھتے ہیں. جیسے بعض اولیاء بھی حاضر ناظر تعویل سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. مثلا جیسے حدیث میں وہ اللہ کے دیکھنے سے دیکھتا ہے، اللہ کے بولنے سے بولتا ہے، تو ہر چیز کے سامنے حاضر ناظر ہے. لیکن وہ حاضر ناظر بذات خود نہیں، خدا نے ہر چیز کے سامنے حاضر کر دی ہے. تو پھر اس کا مطلب دوسرا ہو گیا نا. اور جس کی سمجھ میں نہ آئے، باتوں میں ہی نہ پڑے، نہ غلط کہے نہ صحیح کہے کہ بھائی یہ تو تعویل ہو گئی، یہ ہو گیا. رب اللہ ہی ہے، دوسرا رب نہیں ہو سکتا. لیکن رب کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے بھی کہا، اس نے رب کے اپنے کہا. تو خدا سے کوئی رب ہو سکتا ہے؟ لیکن رب ہو سکتا ہے خدا کے سوا، لیکن وہ رب خود رب ہے. یہ رب اللہ تعالیٰ کی عطا سے تربیت کرتا ہے، جیسے والدین بھی رب ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو کیا ضرورت ہے گہرے پانی میں جانے کی. علم ایک سمندر ہے، تو کنارے پر ہی کھڑا خواہ بیچ میں گھستا، ڈوبے گا، مرے گا، ایمان چھوڑ کے مرے گا. تو ان چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے. تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں. تو جتنی سمجھ آپ کو کسی چیز کی آ جائے، دین آسان ہے، خدا نے آسان کیا، آقا نے آسان کیا، آسان دین لے کے جس میں روشنی ہے، اندھیرا ہے ہی نہیں، کوئی چیز دکھے نہ. کا لئی لوہا کا نہا رہا، میرا دین ایسا، اس میں روشنی ہے، دن ہے، رات نہیں ہے کہ ٹٹولنا پڑے گا. اور جس چیز میں اختلاف ہے کہا اس میں پڑھو ہی مت. جب آقا نے کہا مت پڑھو، کیوں گھستے ہو؟ تو ان چیزوں سے دور رہا کرے. نہ بولا کرے میں بریلوی ہوں، نہ بولا کٹر دیوبندی ہوں، کٹر جماعت اسلامی ہوں، کٹر فلانا ہوں.
یہ بولو کٹر عاشق رسول ہوں لیکن ہو جاؤں گا کیا نیت کر کے بیٹھا ہوا ہوں. باقی نہ قرآن میں دیوبندی آیا، نہ بریلوی آیا، نہ ادریسی آیا، نہ قادری آیا، نہ نقشبندی آیا. یہ تو نام ہے ذکر والوں کے یا عالموں کے جن سے سیکھتا ہے، ان کی وجہ سے کہتا ہے اس سے میں نے سیکھا ہے. لیکن سب کا مرکز اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ. مرکز تو سب کا وہی ہے. تو یہ نہیں کہ بریلی کا قرآن علیحدہ ہو گیا، دیوبندی کا علیحدہ ہو گیا، ادریسی کا نہیں ہے. اور یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو بولے میں خدا رسول کو مانتا ہوں، باقی میں نہیں جانتا دیوبندی کیا ہوتا ہے، ادریسی کی کوئی بات نہیں. لیکن خدا رسول کو تو مانتا ہے کافی ہے. نہ تو دیوبندی میں پڑھ، نہ تو بریلی میں پڑھ، نہ نقشبندی میں پڑھ، نہ ادریسی میں پڑھ، کسی میں پڑھ ہی مت. اس میں پڑھنے کو خدا نے کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اتنا تو آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ختم بات ہوئی. چلو جی، موٹی بات انسان کرے، آسان بات کرے. میں کٹر دیوبندی، میں کٹر بریلوی. تم کو دیوبندی بریلی ادریسی بننے کے لیے خدا نے پیدا کیا. یہ تو نام ہوتے جنہوں نے سکھایا، ان کی وجہ سے کہ مجھ سے سیکھا ہوں، اس طرف سے میں اللہ رسول کا مجھے علم ملا ہے. بریلیوں سے ملا ہے، دیوبندیوں سے ملا ہے. اب دیوبندی بریلی کیا ہے کہ دیوبندی بریلی کو سارا علم آ گیا. کسی کے کچھ سمجھ میں آیا، کسی کے کچھ سمجھ میں آیا. لیکن اس میں فیصلہ کن بات نہ بریلی کے معاملے میں کہہ سکتی نہ دیوبندی کے معاملے میں. فیصلہ کن بات ہوتی اللہ کی اور حضرت محمد مصطفیٰ کی. وہ اندازہ ہوتا ہے، ایسے کہتے ہیں، باقی پتہ نہیں کتنا صحیح ہے غلط ہے. باقی اس پر پورا یقین نہ کرے، نہ دیوبندی کی بات پہ نہ بریلی کی بات پہ، کہ وہ اندازہ ہے. تو اندازے کی بات میں تو ہو سکتا ہے نا، ادھر ادھر سے گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن وہ معافی میں آ جاتا ہے. لیکن خدا رسول کے اندازے کی بات نہیں ہوتی ہے. بالکل ایمان جو خدا نے کہا یا حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو دین آسان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کو سمجھنا نہ بریلی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ ادریسی ہوں، نہ قادری ہوں، میں ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا. خلاص، نہ ہے نہ کھائے کھائے. چلو جی، نہ ہے نہ کھائے کھائے. چلو جی. کی آئی صدا در کھلنے کی، آئی صدا لیکن رہے اوجل جناب در کھلنے کی. آئی صدا لیکن رہے اوجل جناب